अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज अस्मा और मुंतहा ने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई, लेकिन उनको जो कमेंट आए वो बिल्कुल सही नहीं आए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप लोग डर गई, आप लोगों को समन आ गया, आप लोगों को कोई कार्रवाई हो गई आप लोगों के खिलाफ, आप तो शबाना आंटी से डर गई। भाई वो क्यों डरेंगी? अगर उनको कुछ अच्छा लगा है शबाना जी की वीडियो में, उनके खाना बनाने के स्टाइल में, तो अगर उन्होंने कुछ अच्छा बोल दिया तो आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि ये लोग कब से हद तक तनकीद कर रहे थे, अब अगर नहीं कर रहे तो अच्छी बात है। और और शबाना जी तो शुरू से ही अच्छी कुकिंग करती हैं, पता नहीं इन लोगों को क्यों नहीं इनकी कुकिंग अच्छी लगती थी। वो तो कभी भी कुकिंग उन्होंने ख़राब नहीं की है, वो हर चीज़ अच्छी बनाती है माशाल्लाह। उनके ऐसे ही तो 6-7 लाख सब्सक्राइबर नहीं है, उनकी कुकिंग को पसंद किया जाता है, इसीलिए उनके इतने सारे सब्सक्राइबर हैं और उनको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो ये तो इनका रिएक्शन चैनल है, तो ज़ाहिर है रिएक्शन चैनल पे तो भाई अपनी मर्ज़ी है, कोई तनकीद करे या नेगेटिव दे बात करे या पॉजिटिव करे, ये तो रिएक्शन देने वाले की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है ना। तो अब इनको अच्छा लगा कि उनकी ज़ात को तनकीद का निशाना बना जाए, तो एक अरसे से ये तनकीद कर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ही इन औरतों ने तनकीद कर दी थी, तो फिर बात भी बहुत बढ़ गई। शबाना जी ने कभी नहीं कहा कि मैं अब इनको नहीं छोड़ूंगी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो बहुत परेशान हो गई, उन्होंने खुद कहा 9 महीने हो गए हमें ज़लील होते होते, अब मैं इन औरतों को नहीं छोड़ूंगी, इन्होंने मेरी बहू को भी टारगेट बना लिया। तो भाई वो परेशान होकर उन्होंने ये लफ्ज़ कहे, वरना उनकी तो सब्र की इंतहा है। सब देखने वाले जानते हैं कि कभी उन्होंने अपनी दीन दुनिया की बातों के अलावा कोई इन औरतों को कुछ कहा ही नहीं, कोई गाली नहीं दी, कोई बदतमीज़ी नहीं की। वो अपना जिस तरह रूटीन से शुरू दिन से खाना बनाती है उसी तरह बना रही है, कोई गलत नहीं बना रही, कोई इनको देख के सही करने की कोशिश नहीं कर रही। जो उनका स्टाइल है खाना बनाने का वो अपने उसी स्टाइल से खाना बनाती हैं, लेकिन तनकीद की इंतहा हो गई थी तो उनको ये सब कहना पड़ा। अब इसमें डरने की क्या बात है भाई? आप एक हद तक किसी पे तनकीद कर सकते हैं, हम क्यों उनके इतने ज़ाती मामलात में उलझे कि हमारे लेने के देने पड़ जाएँ। अस्मा और मुंतहा से बस मैं यही कहूँगी कि भाई उनकी कुकिंग शुरू से अच्छी है, चले आपको आज अच्छी लगी है तो मेहरबानी है आपकी कि आपने उनकी किसी चीज़ पे कोई तनकीद नहीं की, लेकिन आगे चल के अस्मा ने भी और मुंतहा ने भी अंबर को फिर टारगेट बना लिया। ये तो गलत बात है ना। अब आप पॉजिटिव बातें कर रही हैं तो आप पॉजिटिव ही करें। अंबर ने भी कुछ ऐसा नहीं दिखाया कि आप नेगेटिव बातें करें उसके लिए, उसने बस अपनी शॉपिंग दिखाई है और अपनी बिरयानी दिखाई है, पुलाव जो उसने बनाया वो दिखाया। चलें खैर, आपको उनका पुलाव तो पसंद आया, उनकी पिछली डिशेज़ भी इसी तरह अच्छी बनती थी, लेकिन उस वक़्त ज़्यादा आप उनकी खानों पे तनकीद कर रही थी। चले देर आए दुरुस्त आए, आपने उनकी आज कुकिंग पसंद की, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी फिर आपने उनको तनकीद का निशाना बनाया कि भई वो ये कह रही हैं अपने सब्सक्राइबरों को, वो ये कह रही हैं अपनी सब्सक्राइबरों को। भई ये उनका और उनकी सब्सक्राइबर का मामला है, आप तो दरमियान में ना ही आए तो बेहतर है। आप अपना बस जो काम कर रही हैं वो करें। अब वो जो उनके कमेंट आते हैं उनमें तो आप तबसरा नहीं कर सकती ना। वो अंबर जैसे बेहतर समझती है उनको जवाब देगी, उनको बुरा लगेगा तो वो अंबर की वीडियो खुद नहीं देखेंगे। आप क्यों कह रही हैं कि अंबर की वीडियो जाकर कोई फॉलो ना करे? वो लोगों की अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है किसकी वीडियो उन्होंने देखनी, किसकी नहीं देखनी, किसका कमेंट उन्हें अच्छा लगा कि किसका बुरा लगा। अगर उन्हें लगेगा अंबर ने हमें अच्छा नहीं जवाब दिया तो वो नहीं देखेंगे। आपके और मेरे कहने से थोड़ी वो मान जाएंगे कि भी अंबर की वीडियो नहीं जाके वो वॉच करेंगे। इसीलिए तनकीद जैसे आपने कम की है ना शबाना जी पर, इस तरह आप अंबर पे भी ख़त्म कर दें। अंबर ने भी कोई ऐसा कसूर नहीं किया जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता। अंबर भी एक बच्ची है, आहिस्ता-आहिस्ता वो इंशाल्लाह अपनी घरदारी सीख जाएगी। वो अपनी अम्मी की लाडली बेटी थी, उसने कोई कुकिंग वगैरह पे इतनी कभी तवज्जो दी नहीं, मैं भी नहीं देती थी शादी से पहले तवज्जो। लेकिन आज जो इस वक़्त मैं बना रही हूँ ना अपनी कुकिंग, मतलब जो भी मैं खाने बनाती हूँ, वो हमारे सारे ख़ानदान में पसंद किए जाते हैं। जो जबकि मुझे एक मतलब आलू का सालन तक बनाना नहीं आता था शादी से पहले, क्योंकि हमारी अम्मी ने भी कभी हमसे काम नहीं कराया। मैं सिर्फ़ सफाई वगैरह करती थी, बाकी मैंने कभी खाने में दिलचस्पी नहीं ली। आज मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन खाने बनाने आते। कभी मैंने कपड़े नहीं धोए थे,
تو میں نے کپڑے بھی دھونا سیکھ لیا، مطلب یہ سب کام آ گیا نا۔ شادی سے پہلے لڑکی کی لائف اور ہوتی ہے، شادی کے بعد اور ہوتی ہے۔ خود ہی انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا ایک دن احساس ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اتنی بڑی تو نہیں ہے نا، چھوٹی بچی ہے، چلیں جی اس کی شادی ابھی ہوئی ہے تو وہ بس کر لے گی ایک دن سب کچھ کور، آہستہ آہستہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے کورنگ کرنے میں۔ اب ایک دم سے تو وہ ایک عورت نہیں بن سکتی نا، کہ اس کے ذہن میں یہ آ جائے جی میں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں۔ دیکھو اس نے اپنی روٹین دکھائی، کپڑے بھی اتنے اچھے دھوئے، کھانا بھی اتنا اچھا بنایا، جوس بھی اتنا اچھا بنایا، اپنے گھر کو بھی مینٹین کر کے رکھا ہوا، اپنے شوہر کا بھی بہت خیال رکھتی ہے، اس کی پسند ناپسند ہر طرح سے اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے۔ آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں بھائی کیوں بے وجہ اس میں مختلف چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ امبر میں برائی ڈھونڈ ہی لیتی ہیں۔ لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ امبر کی برائیوں کو اگنور کریں، جو اس کی اچھائی ہے وہ آگے لے کر آئیں، تاکہ اس بچی کا بھی حوصلہ بڑھے اپنی گھرداری کو بنانے کے لیے، کہ بھائی میں اگر اپنی ویڈیوز میں اپنی ڈیلی روٹین دکھا رہی ہوں تو مجھے پسند کیا جا رہا ہے، نہ کہ میرے اوپر نیگیٹو کامنٹ آ رہے ہیں اور تنقید کی جا رہی ہے اتنی۔ تو وہ بھی بچی ہے نا، وہ پریشان ہو کے الٹے سیدھے جواب سبسکرائبروں کو یا کسی اور کو دے دیتی ہے۔ بڑی عورت تو نہیں ہے نا، وہ چھوٹی ہے ابھی، تو ابھی اس کی شادی بھی ہوئی ہے، گرمی بہت اس کو لگتی کیونکہ اس نے کبھی کچن میں کام ہی نہیں کیا، تو اس کو تو فیل ہوگی نا گرمی۔ میری بیٹیاں خود کام نہیں کرتی، کبھی میں غلطی سے اپنی بیٹی کو ایک انڈا بنانے کا چائے بنانے کا کہہ دوں تو میری بیٹی پریشان ہو جاتی ہے، دونوں پریشان ہو جاتی ہیں کہ مما آپ کیسے کچن میں اتنی گرمی میں اور سردی میں کام کرتی ہیں، ہم سے تو نہیں ہو رہا۔ تو میں کہتی ہوں بیٹا ایک دن جب سے سسرال جاؤ گی نا تمہیں سب آ جائے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے نہیں کراتی ہوں کہ جب شادی ہوتی ہے نا لڑکی کی تو تمام ذمہ داری لڑکی پر ہی آ جاتی ہے۔ وہ کچھ ہی عرصہ ہوتا ہے جو وہ اپنے والدین کے گھر عیش عشرت کی زندگی گزار لیتی ہے۔ اچھی بات ہے کہ شبانہ جی نے اپنی چھوٹی بیٹی کو اتنا انوالو نہیں کیا کھانے میں چیزوں میں۔ اب وہ اپنے گھر میں چلی گئی، اب انشاءاللہ وہ سب سیکھ جائے گی، اپنی امی سے سیکھے، اپنی ساس سے سیکھے۔ آپ کو تو یہ ایشو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اب اس کی جو ساس ہے امبر کی، اس کو شبانہ جی سے تو جیسے تو کھانے نہیں آ سکتے نا بنانے، کیونکہ شبانہ جی تو ایک شیف ہیں، وہ ایک عرصہ دراز سے کوکنگ چینل چلا رہی ہیں، ان کی ساس کو بھی اچھا کھانا بنانا آتا ہے، لیکن شبانہ جی کے سامنے اتنا نہیں آتا جتنا شبانہ جی کو آتا ہے۔ تو وہ بچی ہے، وہ سوچتی میں اپنی امی سے مشورہ کر لوں کہ امی یہ چیز ہے میں کس طرح بناؤں، تو آپ کو یہ بھی ایشو ہے کہ وہ اپنی ساس سے نہیں پوچھتی، اپنی ماں سے پوچھتی ہے۔ چلے بھائی اپنی ساس سے بھی پوچھ لے گی، اپنی ماں سے بھی پوچھ لے گی، ساس بھی ماں ہی ہوتی ہے، ابھی چھوٹی ہے، اس کا اتنا ذہن کام نہیں کرتا، وہ فون پہ اپنی امی سے پوچھ لیتی ہے ماما کیسے پکاؤں، امی کیسے پکاؤں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعتراضات نہیں کرنے چاہیے آپ کو، اس بچی کا حوصلہ بڑھائیں تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھے، نہ کہ اس کو ماضی کو لے کے اس کی حال کو لے کے اسے ہر وقت تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں کل بھی امبر کی حمایت میں ہی بات کرتی تھی، میں آج بھی کرتی ہوں، ایسی بات نہیں کہ امبر کے خلاف ہو گئی ہے یا امبر نے مجھے کوئی بدتمیزی کر دی ہے میرے سے۔ امبر نے مجھے بہت سارے کمنٹ آ رہے ہیں کہ یہ امبر بدتمیز لڑکی، آپ سے بدتمیزیاں کرے گی اور کسی کو یہ فیملی صلہ نہیں دیتی ہے، چاہے آپ ان کی فیملی کے حق میں کتنی بھی بات کر لیں۔ یہ عورتیں سب انہی کے فیور میں بناتی تھی، لیکن ایک دن ان کو یہی ان کی تنقید کا نشانہ بننا پڑا، انہوں نے ان کو کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا، ان کے چینل تک اڑا دیے، ان کو گالیاں دی، ان سے بدتمیزیاں کی۔ تو بھائی میرے کو تو کچھ ایسا نہیں لگتا، اگر کچھ ایسا ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ امبر نے میرے سے بدتمیزی کی، شبانہ جی نے مجھے گالیاں دی ہیں، تو میں ایسی عورت نہیں ہوں کہ آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ میں اگر ان کے حق میں بنا رہی ہوں نا ویڈیو، تو اگر وہ میرے سے پھر بھی جھگڑا کرتی ہے تو وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ لازمی بتاؤں گی، میں چھپاؤں گی نہیں کہ یہ میری انسلٹ ہو گئی، یہ مجھے اب کیا کہہ رہی ہیں، نہیں، انسلٹ کی اس میں کیا بات ہے۔ اگر وہ مجھے کچھ اچھا برا کہیں گی، میں یہاں آ کر چینل پہ آپ کو انشاءاللہ لازمی بتاؤں گی کہ مجھے آج امبر نے اور شبانہ جی نے یہ کہا ہے یا کمنٹ میں کہا ہے یا بالکل مطلب مجھے فون کیا، کچھ ایسا کیا، تو میں ان باتوں سے ڈر کے ان کی حمایت نہیں چھوڑ سکتی۔ میں جب تک پازیٹیو باتیں کر رہی ہوں میں کر رہی ہوں، مجھے کوئی ان میں نیگیٹیوٹی نظر ہی نہیں آتی جو میں ان سے اس قسم کی باتیں کروں۔ مجھے ان کے کھانے بھی اچھے لگتے ہیں۔ رہی امبر، تو امبر چھوٹی ہے، ابھی امبر پہ تو میری تنقید بنتی ہی نہیں ہے۔ امبر گئی ہے شادی ہو کے، آہستہ آہستہ وہ اپنی شادی میں سے نکل کے بچی سب سنبھال لے گی انشاءاللہ۔ اتنا سب تو کر رہی ہے نا وہ ابھی بھی، آگے چل کے 1 سال بعد تو وہ بہت میچور ہو جائے گی، سب کچھ اس کو آ جائے گا، تو اس لیے اس کے ساتھ تھوڑا نرمی سے آپ پیش آئیں
تاکہ امبر کا بھی حوصلہ بڑھے کہ بھئی میری کوکنگ کو لوگ پسند کر رہے ہیں، میری ڈیلی روٹین کو لوگ پسند کر رہے ہیں، تو نہ کہ آپ اس کو پیچھے لے کے جائیں، اسے آگے لے کر آئیں۔ امبر کے خلاف اتنا نہ ہو جائے کہ امبر کی ہر بات میں ہی آپ کو غلطیاں نکالنی پڑ جائیں۔ آپ کبھی پیار سے بھی اس کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو سب اچھا لگے گا انشاءاللہ، کوئی برائی نظر ہی نہیں آئے گی امبر میں نہ امبر کی ویڈیو میں۔ رہی نقاب کی بات، امبر گھر سے نقاب لگا کر جاتی ہے، علی مدرس کہہ رہی تھی، اور باہر جا کر وہ نقاب اتار دیتی ہے، ورنہ میں تو خود نقاب لگانے کا سوچ رہی تھی۔ تو آپ سوچ کیوں رہی ہیں؟ آپ عمل کریں نا، آپ لے لیں نقاب۔ امبر بچی ہے، گھر سے لگا کے گئی ہے، وہاں لگا لیا، کیا ہو گیا؟ اسے وہاں جا کے ہٹا دو، اسے گرمی فیل ہو رہی ہوگی تو اس نے نقاب ہٹا دیا، اس نے حجاب تو نہیں اتار دیا نا۔ اور اگر وہ حجاب بھی اتار کے جسے عورتیں دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں ابایا کے اوپر، وہ بھی اوڑھ سکتی ہے، ایسے کوئی اس نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں مولانی ہوں اور میں کچھ نہیں ایسا کرتی، وہ دوپٹہ بھی اوڑھ سکتی ہے، تو بچی نا۔ تو آپ کو تو اس کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی نقص نظر آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ اس کی نوٹ کرتی ہیں، تو پھر وہ ایسی پریشان ہو جاتی ہے، تو وہ پھر الٹے سیدھے کمنٹ کے جواب دے دیتی ہے، تو پھر آپ کہتی ہیں جی یہ تو اتنا برا سلوک کرتی ہے اپنے سبسکرائبروں سے، جا کے اسے انسبسکرائب کریں، جا کے آپ کی بے عزتی ہوئی ہے، ان کے ولاگ نہ دیکھیں آپ جا کے، یہ تو آپ غلط لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہیں نا۔ یہ تو دیکھیں نا کہ آپ لوگ سب مل کے اس کے کتنا پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو بس میں آپ سے یہی کہوں گی بھائی آپ امبر کو پیار کی نظر سے بھی دیکھیں، تو آپ کو سب اچھا لگے گا انشاءاللہ، امبر کی کوئی برائی نظر نہیں آئے گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ بس آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی۔ میں اپنے چاہنے والوں سے، پیار کرنے والوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں، اور ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔